کیا بندش اور جادو سیم چیز ہے؟ ہمارے معاشرے میں بندش کرانے کا مطلب یہی ہوتا ہے لوگوں کا کہ جادو ہو گیا؟ جی بالکل، بندش اور جادو سے مراد سیم ہی ہوتا ہے کہ کسی چیز میں بھی رکاوٹ فیل کرنا، شادی کسی بھی کام میں رکاوٹ آ گئی وہ آپ پہ بندش ہوگی یا میرے اوپر بندش ہوگی، بندش ہو جاتی ہے، دیکھیں اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے. بندش کے کانسیپٹ کو ہم نہیں سمجھتے، وہ بیسیکلی تخیلات پہ اثر انداز ہوتی ہے. وسوسے انسان کو آنے شروع ہو جاتے ہیں، مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے. تو اسلام کہتا ہے کوئی بھی بندہ مایوس ہو، کوئی بھی بندہ اللہ پہ مضبوط توکل نہ کرے تو اس کا کام نہیں ہوگا. اللہ خود فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی ان ظن خیرا فلہ وان ظن شرا فلہ. انسان جیسا سوچتا ہے ویسے ہو جاتا ہے. تو شیطان ہمیں مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے. نہیں، لیکن عثمان بھائی یہ کیسے یقین کیا جا سکتا ہے کہ ایک چیز آپ کو اللہ کی طرف سے پہنچنی تھی وہ رک گئی ہے؟ یہ تو عقیدے کی خرابی نہیں؟ دیکھیں جو جادو ہے اس کانسیپٹ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. جادو کس کے حکم سے چلتا ہے؟ اللہ کے حکم سے چلتا ہے. صحیح. میں آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، وہ تکلیف اگر پہنچے گی تو وہ اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کے حکم سے پہنچے گی. کیسے کہ اللہ مجھے بھی آزما رہے ہوں گے، آپ کو بھی آزما رہے ہوں گے. اللہ باذن اللہ، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں یہ ہے، 102 میں ہے کہ اللہ باذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ چلتا ہے. اب کچھ لوگ اس سے یہ مطلب نہ نکال لیں کہ اچھا نعوذ باللہ جو جادو ہے اس میں اللہ رب العزت ساتھ دیتے ہیں. ایسا نہیں. جو جادو دنیا میں کوئی کام بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا. زہر اگر ایک شخص کھاتا ہے وہ فوری مر جاتا ہے، کچھ لوگ نہیں بھی مرتے، ایسی ریسرچ موجود ہے. تو اللہ کے حکم سے ہی انسان مرتا ہے. جادو بھی اللہ کے حکم سے چلتا ہے. اللہ رب العزت اس جادو میں ساتھ نہیں دیتے، بلکہ جادو کرنے والے کی بھی اس وقت آزمائش چل رہی ہوتی ہے، جادوگر کی بھی آزمائش چل رہی ہوتی ہے، جس کے اوپر جادو ہوتا ہے اس کی بھی آزمائش چل رہی ہوتی ہے. کس پریشانی کی کیفیت میں یہ کس طرف بھاگتا ہے. جو اللہ کے ساتھ محبت کے دعوے کرتا ہے، میں تو اللہ کے علاوہ کسی کی مانتا نہیں ہوں، تو اس پریشانی میں یہ میری طرف آتا ہے یا جادوگروں کی طرف بھاگ جاتا ہے. بالکل صحیح. کیونکہ میں نے تو حدیث میں پڑھا ہے کہ صحابہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے شکایات لے کے، کچھ ظاہر پرابلمس ہوتے تھے لائف میں، تو یا تو اللہ کے نبی استغفار کرنے کا کہتے تھے، جو جتنا میں نے پڑھا ہے. ایک وہ دعا سکھائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میرے بھائی کی دعا، یونس علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بھائی کی دعا. پھر ایک حدیث میں درود ابراہیمی کا بہت تذکرہ ہے، بلکہ ایک صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو اور بڑھاؤ، اس کو اور بڑھاؤ. بڑھتے 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 100% ان کا یہی جو ہے وہ ورد ہو گیا. تو اس طرف لوگ آتے نہیں ہیں، انہیں شارٹ کٹس چاہیے کہ کوئی تعویذ ہمیں مل جائے، کوئی ہم کچھ نہ کریں، ہم چینج نہ ہو، ہماری تھنکنگ چینج نہ ہو، ہم یہ نہ دیکھیں ہم نے کس کس کے ساتھ زیادتیاں کی ہوئی ہیں، ہم پتہ نہیں کیا گناہوں میں ملوث ہیں، ہم استغفار نہیں کرتے ہیں. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم نے صلہ رحمی میں کتنی کوتاہیاں کی ہیں، اور جب ہمارے پاس پاور تھی شاید ہم نے کسی کے ساتھ ظلم کیا وغیرہ وغیرہ. لیکن ہم فوراً پینک ہو کے دوسری سائڈ پہ جاتے ہیں کہ نہیں کوئی تعویذ مل جائے، کوئی بابا جی جو ہے نا ہمارے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور ہمارا معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے. تو یہ کتنا افسوس کی بات ہے. اس پہ کیا آپ کہیں گے، ایڈوائس کیا دیں گے لوگوں کو؟ دیکھیں ایک انسان کی فطرت ہے کہ اپنی غلطی ہمیشہ کسی دوسرے پہ ڈالے گا. میں تو ایک فرشتہ ہوں، ساری غلطیاں دوسرے شخص کی ہیں. مثلا میں اگر کسی پیپر میں فیل ہو گیا ہوں، نہیں میں تو بہت اچھا تھا، تیاری بھی بڑی اچھی تھی، ٹیچر ہی غلط ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ غلطیاں انسان میں خود اپنے اندر ہوتی ہیں، اس کو نہیں دیکھتا، بلکہ اپنی ساری غلطیاں جو ہے وہ کسی نہ کسی پہ ڈھونڈ لیتے ہیں. اچھا اگر کوئی شخص نہیں ملتا تو پھر جادو تو ہے ہی. صحیح. اچھا جب وہ جادو پہ ڈالتے ہیں تو معاشرے میں معالجین بھی ایسے بیٹھے ہیں، وہ بھی ایزیلی جادو پہ ڈال کے ذرا ان کی تو دکانداری کا مسئلہ ہوتا ہے، چلیں سسٹم ایک چلتا رہتا ہے. تو اصل جو چیز ہے کہ ہمیں اپنی غلطیاں خود دیکھنا چاہیے. لیکن کچھ لوگ اس کا یہ مطلب نہ سمجھ لیں کہ شاید یہ جادو کے منکر ہیں، جادو کا انکار ہی کر رہے ہیں. جادو کو ہم مانتے ہیں، ظاہر ہے قرآن میں مینشن ہے، لیکن اتنا مانیں گے جتنا اسلام نے بتایا، اتنا نہیں مانیں گے جتنا سر پہ نہیں چڑھانا. ہاں سر پہ نہیں چڑھانا. بالکل صحیح. بالکل. عثمان بھائی اکثر یہ بڑا پرابلم آتا ہے کہ کچھ بہنوں کو اولاد نہیں ہو رہی، بڑا عرصہ ہو گیا، 10 سال ہو گئے، 7 سال ہو گئے. مجھے لگتا ہے کہ انسان نا جلد باز بھی ہے تھوڑا. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا اذا مسہ الخیر منوعا. تو جلد بازی میں پینک ہو کے نا پھر کسی بھی حل کی طرف جاتے ہیں کہ بس مسئلہ حل ہونا چاہیے. مثال طور پہ ایک سسٹر ہے، ان کو اولاد ہی نہیں ہو رہی، اب ان کا خاوند دوسری شادی کرنے لگا جو شریعتاً جائز ہے. مطلب اس میں میرا نہیں خیال کوئی عالم دین یہ کہے گا نہیں یہ کفر کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، اس کو دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے. یہ ایک الگ بات ہے، وہ جسٹس کرے، جو اللہ کا حکم ہے کہ پھر دونوں میں جسٹس بھی کرنا ہے. مثال طور پہ ایک بندہ دوسری شادی کرنا ہے، پہلی وائف کو یہ برداشت ہی نہیں کہ دوسری شادی کرے،
تو وہ پھر آؤٹ آف پینک، اور ظاہر ہے عورت کی ایک نیچر ہے وہ، اس میں ہم کیا اب اتنا بلیم کریں، پوزیسو ہوتی ہیں بہت زیادہ اپنے خاوند کے بارے میں. دوسرا ہمارے معاشرے میں عورتوں کو یہ لگتا ہے کہ دوسری شادی اگر بندہ کر لے گا تو ہم گئیں، ہماری وقت ختم ہو جائے گی. ظاہر ہے کچھ مرد ایسے کرتے بھی ہوں گے، وہ زیادتی کرتے ہوں گے، پہلی وائف کو بالکل ہی سائڈ پہ لگا دیتے ہیں، جس سے اولاد ملے اس کے ساتھ وہ ہر وقت ہو، یہ ان کی طرف سے زیادتی ہے. تو ایک تو میرے خیال پینک ہونے کی وجہ سے وہ پھر ایسے لوگوں کے پاس بھی جاتی ہیں عثمان بھی اللہ معاف کرے، جو ان کا آپ نے تو کہا نا غلط سائڈ پہ لگاتے ہیں. اس سے بھی ایک بری بات ہے جو انہیں اس غلط سائڈ پہ لگاتے ہیں کہ میں آپ سے ذکر نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کو اولاد ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے پھر آپ کو یہ عمل کرنا پڑے گا. وہ پھر آپ سمجھ رہے ہیں میرا اشارہ کس طرف ہے. اس حد تک بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مارکیٹ میں، جو ہماری سسٹرز کو بیچاری وہ گئی ہے پریشانی میں، وہ آگے سے اس طرح مس یوز کرنے کے لیے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. کتنے یعنی افسوس کی بات ہے. تو وہی آپ کے والی بات ہے کہ صبر آزمائش ہے بھائی، صبر، اذکار، اللہ سے دعا، اللہ پہ توکل کرو. جتنا آپ اللہ پہ توکل کرو گے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ راستے کھولے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھولتا ہے اور اسے وہاں سے دیتا ہے کہ وہ امیجن بھی نہیں کر سکتا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ میں پوائنٹ آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا بندش کے حوالے سے.